جو ہے کراچی کی وہ اب گھوم رہی ہے 90 سے ہوتی ہوئی، وہ بہادر آباد سے ہوتی ہوئی پھر نرسری پر اگر ہم کہیں شارع فیصل، اور اب ایک بار پھر بہادر آباد پہنچی ہے، اور بہادر آباد کے اس گراؤنڈ میں یہاں پر سب کے سب جمع ہیں۔ اس سے پہلے یہ رہنما ہمیں جناح گراؤنڈ میں اکٹھے دکھائی دیتے تھے، جو کہ عزیز آباد میں جناح گراؤنڈ ہے، وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، وہیں پہ تقاریر ہوتی تھیں، خطاب ہوتے تھے، اور وہیں پر ٹیلی فونک خطاب بھی ہوتے تھے۔ لیکن اب کوئی ٹیلی فونک خطاب نہیں ہو رہا، اب جو بھی ہے وہ سب کچھ سامنے ہے، سب کے سب رہنما جو ہیں اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے سابق میئر وسیم اختر جو ہیں وہ بھی اس وقت براجمان ہیں، اور عامر خان اور وسیم اختر کے درمیان اس وقت جو ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار موجود ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کروں گا، نماز کا وقفہ ہے، اس نماز کا وقت ہے، دورانیہ ہے، تو انشاءاللہ نماز بھی ہم یہاں با جماعت اگر ادا کرنی ہوئی، اور اگر مجھے پڑھانی ہوئی تو میں نماز پڑھا دوں گا، یا مصطفیٰ کمال بھائی پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ہم 23 اگست کو اگر وہاں سے لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی، اس کے بعد مجھے اپنے کسی عمل کی کوئی صفائی نہیں دینی۔ مجھے 22 اگست یا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس میں بھی نہیں جانا، مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں 23 اگست کو الگ ہو گیا تو پھر جو 22 اگست کا مقدمہ تھا وہ آج تک کورٹوں میں کیوں لٹک رہا ہے؟ 22 اگست میں ہمیں بھی ان مقدموں میں الجھا کر پھر کس نے رکھا ہوا ہے؟ فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے، فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہے، فیصلہ حکومتوں کا کرنا ہے۔ جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا خالد مقبول بھائی، ہم 23 اگست کو وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ پھر ہم کسی اور ڈیٹیل میں یا بحث میں جائیں، کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظرف نہیں ہے کہ ہم کسی اس طرح کی تفصیل میں جائیں۔ اب اگر ہم بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ہے تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے، پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے، پولرائزیشن، سیاسی کشیدگی، اقتدار، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور 10 ارب ڈالر کا قرضہ جو کہ جنیوا سے اٹھا کر لایا گیا، یہ پاکستان کا مقدر ہے۔ اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو، ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو، ایم کیو ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو۔ قسم خدا کی پورے ملک میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، جو میری وہی سزا جو چور کی سزا۔ تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی، میرے اجداد کی قربانیوں کا۔ یہ گاڑیاں ہٹوا دیں بھائی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یہ بی پی آر 664، بی ڈی ٹی 841، بی ایچ این 370۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی ساتھی کو آج جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے اگر دل پکڑ لیا اپنا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے، یہ گاڑیاں براہ کرم راستے میں اس کو ہٹا دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز، دیکھیں معاشی بحران، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل، اور کراچی حیدرآباد نہیں، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، اور پھر آگے جائیں تو لاڑکانہ اور دیگر شہروں کے بھی کیا حالات ہیں۔ 1300 ارب روپے جس صوبے کے 1000 ارب مرکز سے ملتے ہوں، ہم 4000 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے، اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملتی ہے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی، خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے، تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں، شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے، 15 جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے۔ ہماری نظریں اس سے آگے ہیں۔ ہم کراچی کے انتشار، تقسیم، اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی چھوڑیں، کسی اور نے ہمارا خلا پر کر دیا۔ کراچی کا خلا پر نہیں ہوا، سیاسی خلا پر نہیں ہوا،
اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پر نہیں ہوگا. یہ خلا اپنے عمل سے، اپنی یونٹی سے، اپنے متحد، منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پر ہوگا، ورنہ یہ خلا اس طرح پر نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں. طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے. یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی، ایسے الزامات، آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے. بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا، صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی، جو ہم پہ چھاپ لگی تھی، وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں. لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز، زیرو ٹالرنس فار وائلنس، زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی، زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی. ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے. اگر ہماری سبوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے، فیسیلیٹیشن چاہیے، سہولت چاہیے، وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. کراچی کے نوجوان لے جائیں گے، کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا KPK میں بنوں میں کیا ہوا، آج بلوچستان میں کیا حال ہے. وہاں کے MNAs MPAs تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں. یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے. اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی. تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال، یہ جو لبرل، جو یہ سیکولر، یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی، نوجوان، اسی نے منہ دیا تھا. تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی دہشت گردی کو. انشاءاللہ ہمیں منظم، متحد اور متحرک ہونے دے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے. ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے، بلدیاتی وسائل اور اختیارات ہمارا حق ہے، ہمیں ملنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے، یہ رول میں اس کا اختیار ہے. تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی. واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140 کی خلاف ورزی کی گئی، آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کی گئی، وہ جیری مینڈرنگ ہے. 140 کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے، غصب کر لیے، یہ جیری مینڈرنگ ہے. یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے. صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا، 20,000 کا، 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ. اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی، مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، تمہیں گنا نہیں جائے گا. تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں، تم 4تھے، 5ویں، 6ٹھے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ PMLN، پیپلز پارٹی، PTI. دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، سبزیاں، دودھ، گوشت، آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو، بے روزگاری کو کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا. قطاریں دیکھے کسی علاقے میں، یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جاں بحق ہوا، یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، یہ ترقی کے انجن ہیں. انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے، یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج جو کراچی کو اپنی